بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم ایسی حدیث پاک پر بات کریں گے کہ جس حدیث پاک کو تمام ہی مکاتب فکر نے صحیح تسلیم کیا ہے۔ تمام ہی مکاتب فکر اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی جماعت حق پر ہے اور کون سی حق پر نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک ترمذی، ابو داود، المستدرک اور مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ میں، تمام اور بھی بہت ساری کتب حدیث میں یہ حدیث پاک آئی ہے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اختلاف کی بنا پر، یعنی جو اختلاف تھے ان اختلاف کی بنا پر 72 گروہ میں 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، سوائے ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی، باقی 72 کے 72 گروہ 72 فرقے ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ تو قربان جائیے صحابہ اکرام پر کہ تمام فیصلے انہوں نے حضور علیہ السلام سے ہی کرا لیے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، کیونکہ صحابہ جانتے تھے آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ جب 73 فرقے ہوں گے تو ہر فرقہ کہے گا، ہر جماعت کہے گی ہم حق پر ہیں، ہم درست ہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام فیصلے آقا علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے اسی وقت کرا لیے کہ حق پر کون سی جماعت ہوگی اور باقی جو 72 ہوں گے وہ جہنمی کون سے ہوں گے۔ تو یہ تمام فیصلے صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام سے وہی کرا لیے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیونکہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، منافق نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، میری امت 73 گروہ میں بڑھ جائے گی، تو اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے کاٹ نہیں سکتی، رد نہیں کر سکتی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پتھر کی لکیر سے بھی سخت ہیں۔ یعنی جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، لیکن میرے نبی نے جو فرما دیا اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام جانتے تھے جو نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرما دیا 73 ہوں گے تو ہوں گے۔ اب صحابہ کرام نے 72 سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو ناری ہوں گے، جو جہنمی ہوں گے، ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کہا یا رسول اللہ، پھر اس حق پر ہونے والی جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ یعنی جو جماعت حق پر ہوگی اس جماعت کی پہچان کیا ہوگی؟ کیسے پہچانیں گے کہ یہ جماعت حق پر ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جماعت میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، یعنی میری سنتوں پر عمل کرنے والی ہوگی اور میرے صحابہ کی سنتوں پر بھی عمل کرنے والی ہوگی۔ اب اس حدیث پاک کو ذرا غور سے سنیں۔ ایک تو ہوتا حدیث پاک پڑھنا، ایک ہوتا اس پر غور کرنا۔ آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں یہ فیصلہ کر دیا کہ حق پر کون سی جماعت ہوگی۔ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، یعنی 72 گروہ میں بنی اسرائیل بڑھ چکے تھے۔ آقا علیہ السلام ماضی بتا رہے ہیں، جو گزر چکا وہ بتا رہے ہیں، جو ہو چکا ہے وہ بتا رہے ہیں، اور جو ہو چکا وہ غیب ہے، جو گزر گیا وہ غیب ہے۔ تو آقا علیہ السلام پیچھے کی خبر دے رہے ہیں، ماضی کی خبر دے رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ اب اس وقت موجودہ دور میں جماعتیں نہیں بنیں گی،
موجودہ دور میں فرقے نہیں بنیں گے، موجودہ دور میں کچھ نہیں ہوگا، صحابہ ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی جماعت نہیں بنے گی، ایک ہی جماعت ہوگی جو صحابہ کی جماعت ہوگی۔ لیکن آنے والا وقت آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، آنے والا زمانہ آئے گا کہ امت 73 گروہ میں 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں 73 فرقوں میں امت بڑھ جائے گی۔ تو گویا آنے والی وقت بتا رہی ہیں، آقا علیہ السلام بتاتے ہیں آنے والا وقت بتاتے ہیں، میرے نبی آنے والا وقت بتا رہے ہیں۔ تو گویا نبی پیچھے کا وقت بتا رہے ہیں، یعنی ماضی بتا رہے ہیں، حال بتا رہے ہیں، مستقبل بتا رہے ہیں، جو گزر چکا وہ بتا رہے ہیں، جو موجود ہے وہ بتا رہے ہیں، اور جو آنے والا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، حدیث پاک سے سمجھنا یہ ہے کہ نبی جو گزر چکا وہ بھی جانتے ہیں، جو موجود ہے وہ بھی جانتے ہیں، وہ جو آنے والا ہے نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے آقا علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، اس حدیث پاک سے آقا علیہ السلام کا علم غیب ثابت۔ اب جو جماعت نبی علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو، میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو علم غیب مانتی ہے، جو یہ مانتی ہے کہ نبی پیچھے کا بھی بتا سکتی ہیں، آگے کا بھی بتا سکتی ہیں، وہی جماعت حق پر ہے۔ اب یہ دیکھ لو کہ آقا علیہ السلام کو علم غیب کون سی جماعت مانتی ہے۔ اب اگر ہم دیگر فرقوں کی بات کریں تو یہاں تک کتابوں میں لکھا گیا کہ نبی کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، یہاں تک کہ لکھا گیا، اپنی کتابوں میں چھاپا گیا، اور آج ویڈیو پر بولا جا رہا ہے، نیٹ کے ذریعے بولا جا رہا ہے، یوٹیوب کے ذریعے بولا جا رہا ہے، آج اسٹیجوں کے ذریعے بولا جا رہا ہے کہ آقا علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیان کرتے لوگ شرم غیرت نہیں آتی، کہتے ہیں بیان کرتے اس طریقے سے ہے کہ معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں تھا، معاذ اللہ کہ یہ نظریے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے، جو یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ اس حدیث پاک کے زمرے میں نہیں آتے، یعنی جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جماعت حق پر ہوگی، وہ اس جماعت کے زمرے میں وہ لوگ نہیں آتے جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا بھی آقا علیہ السلام کو علم نہیں، وہ اس حدیث پاک کے زمرے میں نہیں آتے، اس گروہ کے، اس جماعت کے زمرے میں وہ نہیں آتے جنہیں حق پر ہونے کی نشاندہی آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ دوسرا گروہ، ایک گروہ اور آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا علم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بچوں، پاگلوں، جانوروں کی طرح ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے علم کو بچوں، پاگلوں، جانوروں کی طرح بتانے والا، وہ بھی اس حدیث پاک کے میں جو بشارتیں دی گئی ہیں، جس جماعت کی حق پر ہونے کی نشانی بتائی گئی ہے، وہ گروہ بھی اس حدیث پاک کے تحت اس زمرے میں نہیں آتا کہ جو حق پر ہوگا، جو حق پر ہونے والا گروہ ہوگا، وہ یہ گروہ بھی زمرے میں نہیں آتا جو آقا علیہ السلام کے لیے ایسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لیکن بتانا اس لیے پڑتا ہے تاکہ ان لوگوں کی اصلیت سامنے آ جائے۔ تو جو گروہ کہتا ہے معاذ اللہ کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ جو یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کا علم بچوں اور پاگلوں کی طرح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ پھر حق پر کون ہوگا؟ حق پر وہ ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہوگا، جس کا عقیدہ اس طرح کا ہوگا کہ میرے نبی غیب جانتے ہیں، میرے نبی پیچھے کی بات بھی بتاتے ہیں، میرے نبی آگے کی بات بھی بتاتے ہیں، جو گزر چکا وہ بھی بتاتے ہیں، جو آنے والا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے مدینے کی سرزمین پر آج سے سینکڑوں برس پہلے، 1450 سال پہلے آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا، مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر کے بتا دیا تھا، قیامت تک ہونے والے احوال میرے نبی نے بیان کر دیے، قیامت تک کیا ہونے والا ہے، میدان محشر میں کیا ہوگا، امت کسے کسے پکارے گی، میدان محشر میں کیا ہوگا، کسے پکارے گی، کس کس نبی کے پاس جائے گی، سب میرے نبی نے مدینے میں بیٹھ کر کے اب سے 1450 برس پہلے بتا دیا۔ تو یہ غیب نبی علیہ السلام نے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اب سے 1450 برس پہلے اپنے حیات ظاہری میں بتا دیا۔ تو جو نبی نے اپنے زمانے سے اور قیامت تک کا بتا دیا وہ سب غیب ہی تو تھا، اور ہم اس غیب کو مانتے ہیں۔ اس غیب کو ماننے والی جو جماعت ہے وہ اہل سنت والجماعت، سنی اور قادری، وہ جماعت ہے جو نبی علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام کو، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب مانتی ہے، لیکن غیب وہ مانتی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔
آتا عالم الغیب نہیں مانتی، عالم الغیب ہم نبی کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ رب العزت نے نبی کو غیب دیا ہے یہ مانتے ہیں، نبی کا غیب عطائی ہے یہ مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو غیب ہے وہ ذاتی ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، لیکن اس نے جو اپنے نبی کو غیب دیا وہ عطائی ہے، وہ نبی کا علم غیب ہے، اللہ رب العزت کا علم ذاتی ہے اور نبی کا علم عطائی ہے۔ لیکن کتنا عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، کتنا عطا کیا ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے یا پھر اس کا رسول جانتا ہے، لینے والا جانے یا پھر جس نے دیا ہے وہ جانتا ہے کتنا دیا ہے، یا پھر جس نے لیا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو غیب مانتا ہے، جو نبی کو جانتا ہے، نبی کے بارے میں تسلیم کرتا ہے کہ میرے نبی غیب جانتے ہیں، وہ جماعت اکبر ہے۔ اس حدیث پاک کو غور سے پڑھو گے، سمجھو گے تو پتہ چلے گا آقا علیہ السلام نے فرما دیا وہ جماعت حق پر ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ کوئی آقا نے بتا دیا، صحابہ کرام نے کبھی سوال نہیں کیا، علم غیب پر آقا علیہ السلام کے کبھی سوال نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام کی جب اونٹنی غائب ہوئی تھی، جب اونٹنی غائب ہوئی تھی، صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ میری اونٹنی تلاش کرو۔ اب جو منافقین کا ٹولہ تھا، جو منافقین تھے، ان میں چیمی گوئیاں ہونے لگی، بولے ارے یہ تو کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کی خبریں دیتے ہیں اور انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے، وہ کہتے کہ ڈھونڈو۔ ایک صحابی دان کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ منافقین کا ٹولہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ آنے والے وقت کی خبریں دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ اونٹنی کہاں ہے۔ آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہا کہ بلا کر کے لاؤ، بلا کر کے لائے، کہا کہ لوگوں تم میرے علم پر اعتراض کرتے ہو، خدا کی قسم میں یہ بھی جانتا ہوں میری اونٹنی کہاں ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کر کیا رہی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ مجھے نہیں پتا کہ اونٹنی کہاں، تو سنو میری اونٹنی فلاں وادی میں ہے اور اس وقت فلاں وادی میں جھاڑیاں کھا رہی ہے۔ صحابہ اکرام منافقین کو لے کر کے وہاں پہنچے تو جیسا آقا علیہ السلام نے بتایا تھا ویسا ہی پایا۔ تو یہ منافقین آقا علیہ السلام کے علم غیب پر اس وقت بھی حملے کرتے تھے اور آج بھی حملے کرتے ہیں۔ منافقین کا ٹولہ اس وقت بھی نبی علیہ السلام کا، میرے نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب تسلیم کرنے کے لیے اس وقت بھی تیار نہیں تھے اور یہ آج بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ منافقین کا ٹولہ ہے اسی وقت سے چلا آ رہا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کے علم غیب پر حملہ کرنے والے اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں، اور جو علم غیب پر حملہ کرتا ہے وہ اس گروہ میں نہیں آتا جس گروہ کی نشاندہی، جس جماعت کی نشاندہی، جس جماعت کی پہچان آقا علیہ السلام نے بتائی ہے، اس زمرے میں علم غیب سے انکار کرنے والا گروہ نہیں آتا۔ اس زمرے میں، اس جماعت میں وہی گروہ آئے گا جو آقا علیہ السلام کو علم غیب مانتا ہوگا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے آپ نے سنا، پروردگار سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار کلمہ شہادت پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔